إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری کی مشہور ترین حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مسائل. ایک اہم عنوان ہے اور چند مسائل کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اہم ہوں گے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال ہے تو آپ انفرادی طور پر پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ تفصیل کے ساتھ اس مختصر وقت میں اتنے طویل اور لمبے عنوان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. زکوٰۃ کو اس مہینہ میں عنوان رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اسی ماہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. صحیح بخاری
1902 نمبر کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر میں لوگوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کرنے والے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام ہر رات میں آیا کرتے تھے۔ شوال کے مہینے سے لے کر شعبان مہینے تک ہر رات یا ہر دن یا ہر ہفتے ہر مہینے نہیں آتے، بلکہ وقتاً فوقتاً اور ضرورتاً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کلام بھیجنا ہوگا، کوئی حکم بھیجنا ہوگا تو جبریل علیہ السلام آتے۔ لیکن رمضان کا مہینہ یہ معمول تھا کہ ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ کوئی ایسی رات نہیں ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوتی تھی جبریل علیہ السلام سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کا دور کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو جود و سخاوت میں، فیاضی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، خیرات و صدقہ میں تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تیز ہوا سے زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر کونے میں جب ہوا تیز چلتی ہے، اور ریح المرسلہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تیز ہوا جب چلتی ہے تو گھر کے ہر کونے تک وہ ہوا پہنچ جاتی ہے، گویا کہ آپ کا صدقہ دیگر مہینوں میں بہت سارے لوگوں تک پہنچتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہر ضرورت تک آپ کے صدقہ اور خیرات پہنچ جایا کرتے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری بالکل ابتدا 8 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کے بارے میں حکم دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے جو زکوٰۃ کے مال ہے اسے لیں اور ان کے مال کو تزکیہ کریں، ان کے مال کو پاک کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا وصلی علیہم، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کریں، وصلی علیہم۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا کرنا ان کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ یا زکوٰۃ کو، یاد رہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دونوں کبھی ایک معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں۔ اسی طریقے سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو زکوٰۃ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دینی بھائی قرار دیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں
کتنے قسم کی چیز لی جا سکتی ہے یا کس کس چیز میں زکوٰۃ ہے؟ اسلام میں بنیادی طور پر 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ 4 چیزوں پر اسلام میں بنیادی طور پر زکوٰۃ ہے، اس کو اچھی طرح سے جان لیں۔ پہلی چیز ہے سونا، چاندی یا ہر قسم کی کرنسی، چاہے وہ سعودی ریال ہو یا ہندوستانی روپیہ ہو یا اسی طریقے سے اور جو بھی جہاں کے پیسے چلنے والے ہیں، کرنسی چلنے والے، اس پر زکوٰۃ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تجارتی سامان جو آپ کے قبضہ میں ہے اور جو اس کا آپ مالک ہیں، اس پر بھی جو تجارتی سامان ہے اس پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ ابھی زکوٰۃ کے لیے نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے، میں آگے وہ بتاؤں گا۔ نمبر 3، زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کی جو فصلیں ہیں، گیہوں ہے، دھان ہے، جو وغیرہ، اس پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 اور آخری چیز، چرنے والے صوبائی جانور، اس پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، بکری وغیرہ۔ تو یہ 4 قسم کی چیزوں پر، سونے، چاندی اور کرنسی اور تجارتی سامان، نمبر 3 زمین کی پیداوار اور نمبر 4 چوپائی جانور، ان 4 قسم کی چیزوں پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے اور شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے شریعت کے اندر، اس کا معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری، اسی طریقے سے برکت، ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی گویا کہ پاکیزگی بھی ہے اور اسی سے تزکیہ نفس بھی آتا ہے، تو زکوٰۃ ہی سے تزکیہ نفس ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے سے لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا لغوی یا لفظی معنی ہے۔ زکوٰۃ کا شرعی معنی کیا ہے کہ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں میں دیے جانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ مخصوص مال، جیسے ابھی 4 قسم کے مال کا ذکر کیا، تو یہ مال ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں، یہ 4 چیزوں کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ تو ان مخصوص مال کو مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی تمام حصے نہیں بلکہ 2.5% ہے زکوٰۃ، تو مخصوص حصے کو اور اس زکوٰۃ کو مخصوص لوگوں میں تقسیم کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب کیا ہے۔ چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ سونے چاندی کا ہے اور کرنسی کا ہے، اور اس کے علاوہ تجارتی سامان کا بھی ہے، تو یاد رہے کہ اس کا جو نصاب ہے شریعت کے اندر جو بتلایا گیا ہے سنن ابو داؤد کے اندر، وہ ہے سونے کی مقدار 20 دینار، 20 دینار سونا، اور 20 دینار سونا برابر آج کے حساب سے 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، اور چاندی کی مقدار کیا ہے؟ 200 درہم، چاندی 200 درہم، آج کے حساب سے ہم اپنے حساب سے 495 گرام، 495 گرام وزنی طور پر اگر اتنے سونے یا اتنے چاندی کسی کے پاس ہے، یا اتنے رقم کرنسی کی شکل میں ہے، یا تجارتی سامان اتنے ہیں کہ یہ 200 درہم چاندی خرید سکے یا 20 دینار سونے خرید سکے، اتنے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 1 سال گزر گیا ہو، یعنی آج آپ کے پاس اتنے سونے یا چاندی یا کرنسی موجود ہے یا تجارتی سامان موجود ہے، آج ہی آپ کے اوپر اس کی فرضیت نہیں ہے، دوسری شرط ہے کہ وہ 1 سال گزر جانا اور پھر وہ چیز اتنے مقدار میں موجود رہنا، اب زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی۔ زکوٰۃ آپ کتنے نکالیں گے؟ 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ، اس طریقے سے آپ جتنے مال کے مالک ہیں اب زکوٰۃ کی فرضیت اسی انداز سے نکالنا ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ صحیح بخاری 7284 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کئی لوگ مرتد ہوئے، کئی لوگ فرائض کو انکار کیے۔ سیدنا ابو بکر امیر المومنین ہیں، آپ نے کھلا کھلا اعلان کیا کہ جو انسان نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر کہتے ہیں واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد رسالت میں اگر رسی کی بھی زکات نکالا کرتا تھا اور آج اس سے منع کر رہا ہے، نہیں نکال رہا ہے، تو میں اسلامی فوج لے کر اس پر حملہ کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر نے کہا کہ جو زکات نہیں نکالتا اس سے اعلان جنگ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ صاحب نصاب کو پہنچ چکے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب زکات کا مسئلہ آتا ہے تو زکات نہیں نکالتے۔ اس فرمان کو آپ سامنے رکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز اور زکات میں تفریق کر رہا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ جس طریقے سے نماز بدنی عبادت میں اہمیت رکھتی ہے، زکات مالی عبادت میں اسی طرح سے اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بہت ساری جگہوں میں صلاۃ کے ساتھ زکات کا ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ زکات کا ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زکات نماز کی جیسی اہمیت ہے، زکات کی بھی وہی اہمیت ہے۔ اور جب آپ زکات نکالیں گے آپ کا مال پاک ہوگا، اور وہ غذا جب آپ کھائیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک اور المناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن یہی سونے اور چاندی کو اور کرنسی کو، روپیے اور پیسے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم اس کے پہلو کو، وظہورہم اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور خرچ نہیں کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا تم اس خزانے کا مزہ آج سکو۔ لہذا یہ زکوٰۃ اگر کسی پر فرضیت ہو گئی ہے، اور یاد رہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ابھی میں نے بتایا کہ ایک سال صرف رمضان ہی کا حساب نہیں لگانا ہے، اس مال کا حساب لگانا ہے کہ وہ مال ہمارے پاس کب ہے، چاہے وہ شوال میں ہو، چاہے وہ رمضان میں ہو، یا سال کے کسی بھی 12 مہینے میں ہو، وہ مال جس وقت جمع ہوا پھر ایک سال گزرا اسی وقت زکوٰۃ کی فرضیت ہو جاتی ہے۔ یہ اچھی طرح سے مسئلہ یاد رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری 1403 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرف حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، دیکھیں یہاں پر کیا کہا، جس کو اللہ نے مال دیا، اس کا مطلب کہ زکوٰۃ جو انسان نکال رہا ہے وہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اس مالدار کو غریب بھی بنا سکتا تھا۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ مال قیامت کے دن گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔
گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا. یہ کس کے فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اور اس کے دونوں آنکھ کے درمیان سیاہ دھبا ہوگا جو زہریلا، انتہائی زہریلا سانپ کی نشانی ہوتی ہے. سیاہ دھبا ہوگا، اس کے جبڑے کو پکڑے گا، اس کے گلے کا توق بنے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تمہاری چاندی ہوں، میں تمہاری کرنسی ہوں. یہ کہے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے خرچ نہیں کیا تھا. اب بھی اگر کوئی انسان صاحب استطاعت کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یاد رہے کہ اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن تیار رہے ایسے مصیبت جھیلنے کے لیے، ورنہ ابھی فوراً وہ انسان اپنی زکوٰۃ کو اللہ کے ڈر سے نکال دے اور مستحقین کو ادا کر دیں. دوسری بات یہ ہے، ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے. اب دماغ کیا لگاتے ہیں کہ 1 تولہ سونا سے 52.5 تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ ہے. دیکھیے جنس الگ ہے. سونے کی مقدار کو شریعت نے بتا دیا ہے کہ 85 گرام سونا ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس 80 گرام سونا بھی ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے. اگر وہ صدقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن فرض نہیں، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. اگر کسی کے پاس 50 تولہ یا 400 گرام یا 490 گرام تک اگر چاندی ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں پکڑے گا، اس کا مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ نصاب کو نہیں پہنچا. ہاں اگر کوئی دل میں یہ رکھتا ہے کہ میں 80 گرام سونا رکھتا ہوں، 490 گرام چاندی رکھتا ہوں اور مجھے زکوٰۃ ادا نہ کرنا پڑے تو اس کی پکڑ تو اللہ ضرور کرے گا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1563 نمبر کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس عورت کے ساتھ ایک بچی بھی ہوتی ہے. اس کے دونوں ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے کنگن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ یہ زکوٰۃ نہ نکال کر تم گویا کہ قیامت کے دن سونے کے بدلے آگ یا انگارے کے کنگن 2 پہننے کے لیے تیار رہنا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اور ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انگارے اور آگ کے کنگن پہنائیں گے تو فوراً دونوں کنگن کو نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ اسلام کے لیے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، آپ بیت المال میں جمع کر دیں اور آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. لہذا مسلمانوں جس طریقے سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھیں. اس عنوان کا دوسرا حصہ صدقۃ الفطر کا ہے. اگر 5-6 منٹ زیادہ ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کے بارے میں 4-5 مسائل ہمیں جاننا ہے. پہلے مسئلہ کہ یہ اس کا حکم کیا ہے، دوسرا مسئلہ کہ کون سی چیز نکالی جائے، تیسرا مسئلہ کہ اس کی مقدار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، چوتھا مسئلہ کہ کس کی طرف سے نکالی جائے، اور 5واں مسئلہ ہے کہ کب نکالا جائے، اور 6واں مسئلہ ہے کہ کیوں نکالا جائے. یہ 6 سوال کو آپ ذہن کے اندر رکھیں تو پھر یہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلا کہ زکوٰۃ الفطر کا شریعت میں حکم کیا ہے. تو شریعت کے اندر اس کا حکم فرض کا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری 1503 نمبر کی حدیث. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. یعنی زکوٰۃ الفطر کیا ہے، واجب ہے اور فرض ہے. نمبر 1. دوسرا سوال کیا تھا کہ
کیا نکالیں گے اور اس کی مقدار کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر نے فرما دیا کہ ساء من تمر او ساء من شعیر، یعنی جنس کیا ہے؟ کھجور، اس دور میں کھجور اور جو چلتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ دوسرے حدیث کے اندر لفظ طعام بھی استعمال ہوا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس علاقے کے لیے جو طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے زکات نکالی جائے گی۔ اور کتنے؟ 1 سا، یعنی کتنے نکالنا ہے مقدار؟ 1 سا۔ 1 سا برابر کتنے؟ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے 1 سا زکات الفطر ہے۔ 1 سا، اب سات کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ایک ڈبہ قسم کی چیز ہوتی ہے، پیمانہ ہوتا ہے، تو کم سے کم 2.5 کلو اور زیادہ سے زیادہ 3 کلو اس کی مقدار ہوتی ہے، یعنی ایک ڈبہ ہوتا ہے۔ جو سا ہوتا ہے وہ کیا؟ ایک ڈبہ ہوتا ہے۔ تو ڈبہ اگر تھوڑا سا چھوٹا ہو تو 2.5 کلو اناج آتا ہے، اگر تھوڑا سا بڑا ہو تو 3 کلو، 2.5 سے 3 کلو کے درمیان، 2.5 کلو سے کم نہیں، 3 کلو سے زیادہ نہیں، اس کے برابر ایک انسان کی طرف سے زکات نکالنی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ کس کی طرف سے؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ غلام کی طرف سے بھی ہے اور آزاد انسان کی طرف سے بھی ہے، مرد کی طرف سے بھی ہے، عورت کی طرف سے بھی ہے، چھوٹے کی طرف سے بھی ہے اور بڑے کی طرف سے بھی ہے۔ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حمل سے ہے، حمل سے ہے تو اس پر زکات الفطر نہیں ہے جب تک کہ اس کی ولادت نہ ہو جائے۔ گویا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر کسی بچہ نے جنم دیا ہے تو اس پر زکات الفطر واجب ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن عید الفطر کی نماز کے بعد اگر کسی بچہ نے جنم لیا ہے تو اس پر زکات الفطر واجب نہیں ہے۔ اور کب ادا کرنا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کب ادا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امر بہا، ابن عمر نے فرمایا وہ امر بہا ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکات الفطر ادا کرنے کا لوگوں کو عید الفطر کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، عید الفطر کی نماز کی طرف نکالنے سے پہلے۔ اب کب نکالنا ہے زکات الفطر؟ زکات الفطر کب نکالنا ہے؟ تو زکات الفطر نکالنا ہے جب عید الفطر کا چاند نظر آئے، اس وقت سے لے کر کے عید الفطر کے نماز میں نکلنے سے پہلے تک۔ بعض صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور دیگر صحابہ نے حکم دیا ہے کہ عید الفطر کے 1 سے 2 دن پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے زکات الفطر، یعنی 1 سے 2 دن پہلے۔ اگر جس تاریخ کو عید الفطر ہے اس سے 2 دن پہلے اگر نکالنا چاہے تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن افضل وقت کیا ہے؟ چاند نظر آنے سے عید الفطر کے نماز میں نکلنے سے پہلے تک اگر کوئی نکالتا ہے، یہ افضل وقت ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان شروع ہوتا ہے اور زکات الفطر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ زکات الفطر نہیں، یہ عام صدقہ میں شمار ہوگا۔ لہذا یاد رہے کہ زکات الفطر جو آپ نکالتے ہیں وہ ضروری ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیں پہلے تو عید کے 2 دن پہلے نکالیں یا 1 دن پہلے نکالیں۔ افضل تو ہے کہ چاند جب نظر آئے اسی وقت نکال دیں۔ اور کتنے نکالیں ابھی آپ کو بتلا دیا گیا، اور کیا نکالیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر سامنے والا اگر طعام کا محتاج نہیں ہے، اگر پیسے کا محتاج ہے، رقم کا محتاج ہے، اگر سامنے والا ضرورت کے تحت، اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں، اس کی رقم نکال سکتے ہیں، لیکن افضل جن سے کام ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم زکات الفطر کیوں نکالیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات الفطر کے 2 فائدے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اپنی زبان سے کبھی بیہودہ کلمہ نکال دیتا ہے، کبھی غلط بات نکال دیتا ہے، روزے کی حالت میں نکالنا منع ہے، لہذا کبھی غلطی کے یا جان بوجھ کر بھی کبھی نکال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی بھرپائی کرنا، اس کو پاک کرنا ہے، اور وہ زکات الفطر ہے۔ زکات الفطر کیا کرتی ہے؟ اس بےہودگی کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس کا جو روزہ ہے اللہ رب العالمین برابر کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اب آپ سوال کریں گے کہ وہ بچہ جو معصوم ابھی پیدا ہوا ہے، عید کے چاند نظر آنے کے وقت پیدا ہوا ہے، وہ تو معصوم ہے، اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ وہ طعمۃ للمساکین، یعنی مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے، تاکہ مسکین زکات الفطر سے اس دن عید کے طور پر خوشی منا سکے۔ اسی وجہ سے زکات الفطر کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ لہذا یہ زکات الفطر کے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ مسئلہ دونوں عام زکات کا بھی ہے اور صدقۃ الفطر کا بھی ہے۔ دونوں مسئلہ متحد مسئلہ ہے اور ایک جیسا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یا زکات کس کو ہم دیں؟ مصارف زکات کہاں ہے، یعنی کس کس کو ہم دے سکتے ہیں، زکات الفطر یا صدقۃ الفطر یا عام زکات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ ان 8 قسم کے لوگوں میں سے جسے چاہیں دے۔ کون کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے نام لیا، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، زکات اور صدقات پر جو کام کرنے والے ہیں اس کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، جس کا دل نرم کرنا مقصود ہو، یعنی کوئی ایسا آدمی ہے اگر آپ غیر مسلم اگر اسے کچھ پیسے دے دے تو اسلام سے نکل جائے گا، تو آپ اس کو تالیف قلب کے لیے اسے دے سکتے ہیں۔ لمبی گفتگو ہے لہذا میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ پھر رقاب یعنی جو غلام ہے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے والغارمین، اور جو جائز طریقے سے مقروض ہو گیا ہے اس پر آپ زکات الفطر دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ اور اللہ رب العالمین نے ان 8 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا فریضۃ من اللہ، یہ حصہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لہذا زکات ہو یا صدقۃ الفطر ہو، ان 8 مصارف میں سے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً سب سے پہلے آپ قریبی رشتہ دار کو دیں۔ شریعت کے اندر تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی مالدار ہے اور شوہر کیا ہے؟ غریب ہے، تو وہ بیوی اپنے شوہر کو زکات کا مال دے سکتی ہے۔ تو اس سے اور قریب رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، شوہر اپنی بیوی کو نہیں، اس لیے کہ شوہر تو کفیل ہے، لہذا اس بات کو یاد رہے۔ ایک مسئلہ اور بھی جان لیں کہ عام زکات میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا اپنا مال سمجھتے ہیں اور اپنا تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی غلطی کے شکار ہیں کہ زکات انہوں نے نکالی، شاپنگ میں گئے، شاپ میں جا کر کے، دکان میں جا کر کے ساڑی خرید لیے، کپڑے خرید لیے اور دیگر سامان خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیے زکات کے پیسے سے۔ یہ شریعت میں درست نہیں ہے، یاد رہے کہ شریعت میں یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں حصہ متعین کر دیا ہے کہ آپ نے جو زکات نکالی ہے وہ زکات آپ مستحقین کے حوالے کر دیں۔ آپ وہ اس کا مالک ہے، آپ اس زکات کے مالک نہیں ہے۔ جو آپ نے نکالا ہے زکات، آپ اس کے مالک نہیں ہے۔ اب وہ چاہے جو بھی خریدنا چاہے خرید سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسی زکات سے اگر آپ کو دعوت دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس مال میں اپنا تصرف نہیں کر سکتے، اپنے مرضی کے مطابق اس کو نہیں تصرف کر سکتے، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں چیز خرید کر کے فلاں کو دیں گے، بلکہ آپ اسے پیسے عطا کر دیں، اسے دے دیں، اب وہ جو چاہے کریں۔ ہاں، اگر آپ دینا چاہیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو گفٹ کے طور پر، تحفہ کے طور پر آپ کسی کو ڈریس خرید کر دے دیں، یہ اپنی ذاتی طور پر ہے، لیکن زکات کا مال جس کا حق ہے اس تک پہنچ جانا چاہیے، کپڑے کی شکل میں نہیں، دیگر کسی اشیاء کی شکل میں نہیں، بلکہ جس کو جو آپ نے نکالا ہے وہی شکل میں اس تک مال پہنچ جانے چاہیے۔
اور زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں بڑا اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ دراصل غربت کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا ایک انسان جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنے قرب جوار میں دیکھے، اپنے پڑوسی میں دیکھے کہ میرے اس سال اتنے زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ زکوٰۃ نکال کر کے آپ اس کو اتنی زکوٰۃ دے دیں کہ آئندہ سال وہ بندہ دوسرے کو زکوٰۃ دینے کا استطاعت رکھے، اتنی زکوٰۃ دے دے۔ آج ہم سالوں سال زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ لینے والے آتے ہیں، کبھی غریب غربت دور نہیں ہوتی ہے۔ کیوں دور نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ صاحب استطاعت صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں اور صحیح مصرف پر خرچ کرتے نہیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں، یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے چند اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ اگر چھوٹ گیا ہو، آپ کے ذہن میں ہو، انفرادی طور پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس عنوان کے مطابق صحیح طریقے سے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری گناہوں کو، ہمارے خطاؤں اور سیئات کو اے اللہ تو درگزر فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو، ہمارے قیام و سیام کو اور ہمارے عام صدقات کو، ہماری دعوت افطاری اور دعوت سحری کو اے اللہ تو قبول فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو تو منظور فرما لے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تجھے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔